بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افرا کے والدین کی اچانک موت اس کی زندگی کا وہ زخم بن گئی جس کا درد کبھی کم نہ ہونا تھا۔ ایک لمحے میں اس کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ اکلوتی تھی، بہت لاڈلی۔ ماں باپ کا سایہ اس کے لیے سب کچھ تھا۔ حادثے کے بعد کچھ دنوں تک گھر میں تعزیت کا سلسلہ چلتا رہا۔ رشتہ دار آتے، چند آنسو بہاتے، دعائیں دیتے اور چلے جاتے، مگر ان کی نظروں میں وہ خالی ہمدردی تھی، سچی فکر نہیں تھی۔ ان دنوں چچا چچی نے بھی نرمی کا مظاہرہ کیا، مگر وہ عارضی تھا، جیسے کوئی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ افرا کے والد ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ ان کی جائیداد اور بینک بیلنس خاصا اچھا تھا، مگر ان کی موت کے بعد ان تمام چیزوں پر چچا نے نظریں جما لیں۔ انہوں نے کاغذات کا جائزہ لینا شروع کیا اور وہ سب کچھ اپنے نام کروانے کی منصوبہ بندی میں لگ گئے۔ چونکہ افرا کم عمر تھی اور قانونی معاملات سے ناآشنا تھی، اس لیے اس سے دھوکے سے سب کچھ چھیننے میں انہیں زیادہ محنت نہیں لگی۔ انہوں نے ایک جعلی وصیت تیار کروائی، دستخط جعلی کروائے اور سارا مال و متاع اپنے قبضے میں لے لیا۔ افرا کچھ سمجھ نہ سکی۔ اسے بس اتنا یاد ہے کہ ایک دن چچا نے اسے کمرے میں بلایا، میز پر کچھ کاغذات رکھے اور سخت لہجے میں کہا، یہ گھر اب میرا ہے، تمہارے ماں باپ کے جانے کے بعد تمہارا یہاں کوئی حق نہیں بنتا۔ چچی نے جھوٹی ہمدردی دکھائی، کہا کہ وہ اسے کچھ وقت کے لیے رکھیں گے لیکن زیادہ دنوں تک پال نہیں سکتے۔ وہ جیسے اس گھر میں مہمان سے بھی کم حیثیت رکھتی تھی۔ اسے باورچی خانے میں سونا پڑتا، بچا کھچا کھانا ملتا اور دن بھر برتن دھونا، فرش صاف کرنا اور ان کے بچوں کے پیچھے بھاگنا اس کی زندگی بن گئی۔ افرا خاموش تھی، نہ کسی سے شکایت کرتی، نہ کسی سے امید رکھتی۔ اس کے دل میں ماں کی آواز گونجتی رہتی، باپ کی ہنسی یاد آتی۔ کبھی کبھی رات کو چپکے چپکے روتی اور دل ہی دل میں اللہ سے پوچھتی کہ آخر وہ کیوں اکیلی رہ گئی۔ چچا چچی کا رویہ دن بدن سخت ہوتا گیا۔ آخر ایک صبح چچا نے سختی سے کہا، بس بہت ہو گیا، اب نکل جا اس گھر سے۔ چچی نے دروازے پر اس کا پرانا بیگ پھینکا جس میں 2 پرانے جوڑے اور چند سکے تھے۔ افرا نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر چچا نے دروازہ بند کر دیا۔ افرا نے دروازے کی طرف چند لمحے دیکھا، پھر پلٹی اور سڑک کی طرف چل پڑی۔ شہر کی رونق اور چہل پہل کے درمیان وہ ایک اجنبی بے سہارا وجود تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہاں جانا ہے، کس سے مدد مانگنی ہے۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی جان پہچان۔ وہ بس چلتی گئی۔ سڑک کے کنارے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ لوگ آ جا رہے تھے، کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ دن کے وقت کبھی کوئی راہگیر اس پر ترس کھا کر ایک روٹی یا پانی کی بوتل دے دیتا، کبھی کوئی بچی کھچی خوراک اس کے سامنے رکھ جاتا۔ وہ شکریہ کہے بغیر کھانے پر جھپٹ پڑتی، کیونکہ پیٹ میں آگ لگی ہوتی۔ رات کو وہ کسی فٹ پاتھ پر ایک اخبار یا چادر اوڑھ کر لیٹ جاتی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی مگر تھکن اسے بے ہوش کر دیتی۔ پچھلے 2 دن افرا کے لیے اذیت ناک ترین ثابت ہوئے۔ کسی نے 1 روپیہ بھی نہ دیا، نہ ہی ایک نوالا کھانے کو ملا۔ اس نے سوچا کہ شاید اب اس کا وقت قریب ہے۔ ایک دن اس نے پرانے بدبودار بیگ سے ایک خالی بسکٹ کا پیکٹ نکالا جس میں تھوڑا سا ٹکڑا پڑا تھا اور اسی کو چبانے لگی۔ پیٹ تو نہیں بھرا مگر دماغ کو تھوڑا سا دھوکہ مل گیا۔ فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی لیکن افرا کو سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوش تھی۔ شاید اسی حالت میں مر جانا آسان لگ رہا تھا۔ افرا کے جسم میں اب اتنی بھی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ سیدھی کھڑی ہو سکے۔ وہ ایک درخت کے نیچے بے جان سی بیٹھی تھی۔ ہونٹ سوکھ چکے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے گہرے ہو گئے تھے اور کپڑے دھول مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ وہ نہ دیکھ سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی، صرف دھندلی سی سننے کی صلاحیت باقی تھی۔ جب اس نے وہ نسوانی آواز سنی تو وہ جیسے خواب میں بولی گئی ہو۔ آواز میں نرمی تھی، خلوص تھا اور زندگی کی ایک نئی امید تھی، ہلکی سی، نرم، مانوس اور مخلص۔ بیٹا، یہ کھانا لے لو۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ سامنے ایک درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی، سادہ مگر صاف ستھری شلوار قمیض پہنے، ہاتھ میں ایک سفید شاپر تھا، چہرے پر نرمی اور آنکھوں میں کچھ ایسا تاثر جیسے وہ افرا کو پہلے سے جانتی ہو۔ اس نے شاپر آگے کیا۔ یہ کھا لو بچی۔ افرا نے جھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور شاپر تھاما۔ اندر سے چاول اور چپاتی کی خوشبو نے اس کے اندر کی بھوک کو اور بھڑکا دیا۔ اس نے جلدی سے کھانا نکالا اور بنا کچھ کہے کھانے لگی۔ نوالے اس کے منہ میں ڈالنے سے پہلے ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آنسو شکریہ کے تھے، بھوک کے تھے اور شاید تھوڑے سے خوف کے بھی۔ عورت خاموشی سے بیٹھ گئی، اسے کھاتے دیکھتی رہی۔ جب افرا کھانے سے فارغ ہوئی تو اس نے پانی کی بوتل دی۔ افرا نے پانی پیا اور پھر ایک نظر عورت کو دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ عورت نے اسے سہارا دیا اور کہا، میرے ساتھ چلو، یہاں نہیں رہ سکتی تم۔ افرا نے کچھ دیر اسے دیکھا جیسے یقین نہ آ رہا ہو، پھر سر ہلا دیا۔
عورت نے اس کا بیگ اٹھایا اور آہستہ آہستہ اسے ساتھ لے کر چلنے لگی۔ رستہ خاموشی میں گزرا۔ عورت اسے گاڑی میں لے گئی، سیٹ پر بٹھایا، بیلٹ لگائی۔ گاڑی ایک متوسط مگر صاف ستھرے علاقے میں داخل ہوئی۔ 2 منزلہ گھر، سامنے چھوٹا سا لان، دروازے پر گملے اور ایک سادہ مگر آرام دہ ماحول۔ عورت نے اسے اندر لے جا کر ایک خالی کمرے میں بٹھایا، ایک پرانی مگر صاف بیڈ شیٹ بچھائی اور کہا، یہاں آرام کرو، کل بات کریں گے۔ افرا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اگلی صبح جب وہ جاگی تو بستر پر ایک صاف جوڑا رکھا ہوا تھا، ساتھ میں تولیہ اور صابن۔ غسل خانے کا دروازہ کھلا تھا۔ افرا نے خود کو صاف کیا، لباس بدلا اور پہلی بار آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی، مگر آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ وہ نیچے آئی تو عورت میز پر ناشتہ لگا چکی تھی۔ اس کے ساتھ 3 چھوٹے لڑکے بیٹھے تھے، سبھی مسکرا رہے تھے۔ عورت نے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں، تمہارے چھوٹے بھائیوں جیسے، ان کا خیال رکھو گی؟ افرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ عورت نے کہا، یہاں رہنے کی ایک شرط ہے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ گی اور ان بچوں کا دھیان رکھو گی جب میں اور میرے شوہر گھر پر نہ ہوں۔ افرا کو شرط بوجھ نہیں لگی، بلکہ زندگی کی ایک نئی ڈور محسوس ہوئی۔ اسے اب کوئی سمت مل رہی تھی۔ اس نے دل سے ہاں کہا۔ گھر کی زندگی سادہ تھی۔ عورت اور اس کا شوہر اکثر کام کے سلسلے میں دن بھر باہر رہتے اور بچے افرا کے ساتھ وقت گزارتے۔ تینوں بچے بہت محبت کرنے والے تھے، وہ اسے آپی بلایا کرتے تھے۔ افرا کا دل ان بچوں سے جڑنے لگا۔ وہ انہیں اپنی محرومی بھولنے کا ذریعہ سمجھنے لگی۔ جب وہ ہنستے تو اس کا دل بھی ہنستا، جب وہ ضد کرتے تو وہ ماں جیسی ڈانٹ لگا دیتی۔ آہستہ آہستہ وہ گھر کا حصہ بننے لگی۔ عورت بھی اب اس پر اعتماد کرنے لگی تھی۔ جب کبھی دیر ہو جاتی، وہ افرا کو فون پر بچوں کی خبر لینے کے لیے کہتی اور افرا ہر وقت ان کے لیے تیار رہتی۔ اس گھر نے افرا کو ایک پناہ دی تھی، لیکن اس کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ ابھی بہت کچھ ہونا باقی تھا جو افرا کی تقدیر کو مزید بدلنے والا تھا، لیکن اس لمحے کے لیے اسے صرف اتنا جاننا تھا کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ زندگی جیسے آہستہ آہستہ اپنی رفتار پر لوٹنے لگی تھی۔ اس عورت جس کا نام رضیہ تھا، اس نے افرا کو ہر وہ سہولت دی جو ایک عزت دار زندگی گزارنے کے لیے درکار تھی۔ صاف ستھرا لباس، ایک بستر، ہر روز تازہ کھانا اور سب سے بڑھ کر ایک مقام۔ رضیہ کبھی کبھی اسے بازار لے جاتی، چھوٹے موٹے کام سکھاتی اور بتاتی کہ کیسے گھر کو سنبھالا جاتا ہے۔ رضیہ کے شوہر بھی خوش اخلاق تھے، مگر وہ زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہوتے۔ ان کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا جس کے سلسلے میں وہ شہر سے باہر بھی جاتے رہتے تھے۔ افرا نے خود کو ان نئی ذمہ داریوں میں اس قدر مصروف کر لیا کہ پرانی یادیں دھندلی ہونے لگیں۔ اس نے اپنی محرومیوں کو دل میں دفن کر دیا اور ایک نئی ماں، ایک نئی بہن اور ایک نئی بیٹی بننے کا سفر شروع کیا۔ جب بچے اسکول سے واپس آتے تو وہ ان کے لیے چائے اور ہلکی پھلکی چیزیں تیار رکھتی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھتی، ہوم ورک کرواتی اور رات کو ان کے ساتھ کہانیاں سن کر سوتی۔ کبھی کبھی رات کو جب سب سو جاتے تو افرا چھت پر جا کر بیٹھتی، آسمان کی طرف دیکھتی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے اسے نئی زندگی دی۔ وہ سوچتی، شاید میری قسمت یہی تھی کہ میں اس گھر کا حصہ بنوں۔ ایک روز رضیہ نے اسے اپنے ساتھ باورچی خانے میں بلایا اور کہا، دیکھو افرا، تم ہماری فیملی کا حصہ ہو۔ اب تم صرف نوکرانی یا کام والی نہیں، بلکہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہو۔ ان بچوں کی ماں جیسی ہو تم۔ افرا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے اس قدر عزت اور محبت دے گا۔ بچوں کا افرا سے تعلق روز بروز گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جب بیمار ہوتے تو افرا کی گود میں سر رکھ کر سوتے، جب ڈرتے تو اس کے پیچھے چھپ جاتے اور جب خوش ہوتے تو سب سے پہلے اسے جا کر گلے لگاتے۔ افرا ان کے لیے ماں، بہن اور دوست سب کچھ بن چکی تھی۔ گھر کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا۔ رضیہ اور اس کے شوہر افرا پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ دونوں کئی دنوں کے لیے شہر سے باہر چلے جاتے اور گھر کی مکمل ذمہ داری افرا پر چھوڑ دیتے۔ وہ نہ صرف بچوں کا خیال رکھتی بلکہ گھر کو بھی صاف ستھرا اور منظم رکھتی۔ محلے والے بھی اب اسے جاننے لگے تھے۔ وہ سلام کرتے، بات کرتے اور کبھی کبھار چھوٹے موٹے کاموں میں اس کی مدد بھی کرتے۔ افرا نے خود میں اعتماد محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ نظریں جھکا کر نہیں چلتی تھی، بلکہ سیدھی کمر، صاف لباس اور نرمی سے لبریز لہجے میں بات کرتی تھی۔ وہ اب صرف زندہ نہیں تھی بلکہ جینے لگی تھی۔ ایک دن جب رضیہ نے اسے ایک نئی قمیض لا کر دی اور کہا، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے، میری بیٹی کی طرح ہو تم، تو افرا کے دل سے سارے زخم جیسے تھوڑی دیر کے لیے بھر گئے۔ اس نے وہ قمیض دل سے سنبھال کر رکھی جیسے ماں کی آخری نشانی ہو۔ دن رات وقت کے ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ افرا اب اس گھر کا ایک حصہ لازمی بن چکی تھی۔ ایک نئی شناخت،
ایک نیا سکون اور ایک نیا رشتہ اسے ملا تھا جو خون کا نہیں تھا مگر خلوص سے لبریز تھا۔ زندگی شاید اس پر مہربان ہو گئی تھی، مگر یہ مہربانی بھی کسی آزمائش کا پیش خیمہ بننے والی تھی جس کا اسے ذرا اندازہ نہ تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ افرا بچوں کی اسکول کی تیاری کر رہی تھی، ناشتہ تیار تھا، بیگ سلیقے سے رکھے ہوئے تھے اور بچے خوش مزاجی سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ رضیہ اور اس کے شوہر ہمیشہ کی طرح جلدی جلدی تیار ہو رہے تھے کیونکہ آج انہیں شہر سے باہر کسی ضروری کام کے لیے جانا تھا۔ وہ اکثر چند دنوں کے لیے چلے جاتے تھے، اس لیے افرا اس معمول کی عادی ہو چکی تھی۔ رضیہ جاتے ہوئے ہمیشہ بچوں کے بارے میں تفصیل سے ہدایات دیتی، پیسے چھوڑ کر جاتی اور فون پر رابطے میں رہتی، لیکن اس بار کچھ الگ تھا۔ رضیہ نے جاتے وقت افرا کو مختصر سا کہا، ہم 2 دن میں لوٹ آئیں گے، فون پر بات ہو جائے گی، خیال رکھنا، اور بس۔ نہ معمول کی تفصیلات، نہ فہرست، نہ بچوں کے نخرے سنبھالنے کے طریقے۔ افرا نے سوچا شاید جلدی میں ہوں، کچھ کہا نہیں۔ اس نے بچوں کو اسکول بھیجا، گھر سمیٹا اور معمول کے مطابق اپنے کام میں لگ گئی۔ پہلا دن خاموشی سے گزر گیا۔ افرا کو کچھ خاص فرق محسوس نہیں ہوا۔ دوسرے دن اس نے رضیہ کو کال کرنے کی کوشش کی، فون بند ملا۔ تھوڑی فکر تو ہوئی مگر اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید سگنلز کا مسئلہ ہو یا بیٹری ختم ہو گئی ہو۔ شام تک نہ کوئی رابطہ ہوا، نہ ہی کوئی پیغام۔ تیسرے دن بچوں نے خود پوچھا، آپی، امی ابو کب آئیں گے؟ افرا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے بس اتنا کہا، آ جائیں گے، بس راستے میں ہوں گے۔ چوتھے دن صبح کے وقت اس نے پھر فون کرنے کی کوشش کی مگر نتیجہ وہی۔ اس بار دل میں ایک انجانا خوف ابھرنے لگا۔ وہ لوگ جنہوں نے اسے بے یارو مددگار حالت میں سہارا دیا تھا، اچانک بنا اطلاع کہاں چلے گئے اور اتنے دنوں تک واپس کیوں نہیں آئے؟ 5ویں دن اس نے محلے کے ایک قریبی پڑوسی سے بات کی۔ وہ بھی حیران تھے کہ انہیں تو خبر ہی نہیں کہ رضیہ اور اس کا شوہر باہر جا رہے تھے۔ ہمیں تو لگا وہ گھر پر ہی ہیں، ہم نے کئی دنوں سے بچوں کی آوازیں تو سنی ہیں مگر بڑوں کی نہیں۔ افرا نے خود کو مضبوط رکھا مگر دل میں ایک بے چینی پھیلنے لگی۔ بچے اب مسلسل سوال کرنے لگے، کیا امی ناراض ہو گئی ہیں؟ کیا ابو نے ہمیں چھوڑ دیا ہے؟ افرا کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ ان کو گلے لگا لیتی اور دھیرے سے کہتی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، پھر دوسرا۔ اب وقت جیسے جم گیا تھا۔ افرا کے اندر سوالوں کی ایک دنیا آباد ہو گئی تھی۔ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس کی زندگی بدلی؟ وہ اتنی خاموشی سے کیسے جا سکتے تھے؟ نہ کوئی خط، نہ کوئی کال، نہ کوئی اطلاع۔ گھر میں ان کے کمرے جیسے تھے ویسے ہی تھے، کوئی چیز غائب نہ تھی، سب کچھ اپنی جگہ پر سوائے ان کے۔ افرا نے ان کے کمرے کی تلاشی لی، شاید کوئی سراغ ملے، کوئی نمبر، کوئی پتہ، مگر کچھ نہیں۔ درازوں میں بس چند رسیدیں، پرانی تصویریں اور کچھ دستاویزات۔ تصاویر میں وہ مسکرا رہے تھے، بچوں کے ساتھ، افرا کے ساتھ، جیسے ایک مکمل خاندان ہو، مگر حقیقت اب ادھوری تھی۔ دنوں نے مہینوں کی شکل اختیار کر لی۔ افرا نے بچوں کو سنبھالے رکھا، ان کی تعلیم، ان کے کھانے پینے، صحت، سب کا خیال رکھا۔ وہ دن رات محنت کرتی تاکہ بچے کسی کمی کا شکار نہ ہوں۔ باہر کے لوگ اب افرا کو ہی اس گھر کی مالک سمجھنے لگے تھے، اسے عزت ملنے لگی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کی ملکیت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے جو اسے نبھانی تھی۔ ایک دن وہ کمرے میں کچھ کام کر رہی تھی کہ اسے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سب سے بڑا بیٹا حسنین دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ سنجیدگی تھی جو ایک 10 سال کے بچے کے چہرے پر کم ہی دیکھی جاتی ہے۔ افرا نے دھیرے سے کہا، کیا ہوا حسنین، نیند نہیں آ رہی؟ حسنین نے آہستہ سے سر ہلایا اور بولا، آپی، آپ سے ایک بات کرنی ہے، ایک راز کی بات۔ افرا تھوڑا چونکی لیکن اس کے لہجے کی سنجیدگی نے اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، آؤ بیٹھو۔ حسنین آہستہ سے چلتا ہوا افرا کے پاس آیا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے، پھر وہ بولا، آپی، آپ کو کبھی لگا کہ ہمارے امی ابو کچھ مختلف ہیں؟ افرا نے اسے غور سے دیکھا، کبھی کبھی ہاں، تم لوگ بھی بہت خاص ہو۔ حسنین نے سر جھکایا، پھر آہستہ سے کہا، ہم انسان نہیں ہیں آپی، ہم جن ہیں، یا کم از کم پہلے تھے۔ یہ جملہ ایسا تھا جیسے کسی نے افرا کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ حیرت میں رہ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا۔ حسنین کی آواز میں سکون تھا، جیسے وہ سچائی بیان کرنے کے بعد ہلکا ہو گیا ہو۔ ہم جنات کی دنیا سے ہیں، ہمارے والدین وہاں کے باسی ہیں۔ ایک بار ہم اتفاقاً انسانی دنیا میں آ گئے اور پھر واپس نہ جا سکے۔ کیوں؟ افرا کی آواز بہت مدھم تھی،
جیسے وہ خود کو حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں کر پا رہی ہو۔ حسنین نے بتایا، ہم جن بچوں نے جب انسانی دنیا میں قدم رکھا تو یہاں کا وقت، ماحول، روشنی، سب کچھ ہمارے وجود پر اثر انداز ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ ہم جن سے انسان بننے لگے، ہمارے کچھ خاص وصف ختم ہو گئے، ہماری توانائیاں کمزور ہو گئیں۔ اب ہم مکمل انسان ہیں، واپس نہیں جا سکتے۔ افرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ یہ سب کچھ سن تو رہی تھی مگر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اور تمہارے امی ابو؟ وہ مکمل جن ہیں، ان کے پاس ابھی بھی طاقت ہے، مگر وہ ہمیشہ کے لیے انسانی دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ ہر کچھ وقت بعد انہیں واپس جانا پڑتا ہے اپنی توانائی کو بحال کرنے، اپنی دنیا سے جڑے رہنے کے لیے۔ لیکن اس بار وہ بہت دیر ہو گئی ہے، شاید کچھ غلط ہو گیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ، بس اتنا کہ وہ جاتے ہیں لیکن اب تک واپس نہیں آئے۔ افرا خاموش تھی، اس کے ذہن میں جیسے سب کچھ الجھ گیا تھا۔ رضیہ کا نرم لہجہ، شوہر کا کم بولنا، دونوں کا دنوں غائب رہنا، بچوں کی غیر معمولی سمجھداری، سب کچھ اب ایک نیا مطلب لے رہا تھا۔ کیا تم لوگ واقعی جن تھے؟ ہاں آپی، لیکن اب ہم ویسے نہیں رہے، ہم اب صرف بچے ہیں، انسانوں جیسے، لیکن ہمیں اپنی اصل کا علم ہے۔ افرا نے حسنین کا ہاتھ تھاما۔ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ہم ڈرتے تھے کہ آپ ہمیں چھوڑ نہ دو، ہمیں جن سمجھ کر ہم سے نفرت نہ کرو۔ افرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے حسنین کو گلے لگا لیا۔ تم میرے بچے ہو، چاہے انسان ہو یا جن، میرے لیے تم وہی ہو جیسے پہلے تھے، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر افرا نے خود کو مضبوط محسوس کیا۔ اب وہ صرف ایک سرپرست نہیں تھی، اب وہ ایک راز کی محافظ بھی تھی۔ اس پر اب نہ صرف بچوں کی پرورش بلکہ ایک ایسی سچائی کی نگہبانی کا بھی بوجھ تھا جس کا یقین شاید دنیا کو نہ آتا۔ اس رات آسمان اور بھی گہرا لگ رہا تھا مگر افرا کے دل میں ایک چراغ روشن ہو چکا تھا، سچائی کا، قربانی کا اور بے غرض محبت کا۔ وہ جانتی تھی کہ آگے کا سفر اور بھی پیچیدہ ہوگا، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، کیونکہ کچھ رشتے خون سے نہیں دل سے بنتے ہیں۔ صبح سورج کی پہلی کرن جب کھڑکی کے پردوں سے اندر آئی تو افرا پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ وہ اب اپنی زندگی کو کسی اور کے سہارے پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ جو لوگ اس کے لیے اہم تھے وہ یا تو لاپتہ ہو چکے ہیں یا پھر واپس آنے کی کوئی امید نہیں دے رہے۔ اب یہ سب کچھ اسے خود ہی سنبھالنا تھا اور وہ تیار تھی۔ بچوں کے والد کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا جو خاص طور پر مقامی سطح پر محدود تھا۔ ان کے جانے کے بعد دفتر بند ہو چکا تھا، ملازمین غیر یقینی کا شکار تھے اور کام رکا ہوا تھا۔ افرا نے ابتدا میں صرف ان کے پرانے کاغذات دیکھنے کی نیت سے دراز کھولا، لیکن جیسے جیسے وہ فائلیں پڑھتی گئی اسے اندازہ ہوا کہ اس کاروبار کو اگر صحیح سمت دی جائے تو یہ ایک بڑی کامیابی بن سکتا ہے۔ اس نے خود کو سنبھالا، پرانے اکاؤنٹس دیکھے، کلائنٹس کی لسٹ نکالی، پرانے ملازمین سے رابطہ کیا اور ایک ایک کر کے تمام کام دوبارہ شروع کیے۔ ابتدا میں لوگ حیران ہوئے کہ ایک نوجوان لڑکی جو ابھی کل تک بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی اب ایک کاروبار کی ذمہ داری لے رہی ہے، مگر افرا نے سب کو خاموش کرا دیا اپنی محنت اور مستقل مزاجی سے۔ وہ صبح بچوں کو اسکول بھیجتی، پھر دفتر جاتی، وہاں حساب کتاب دیکھتی، ملازمین سے بات کرتی، کلائنٹ سے ملاقات کرتی اور شام کو واپس آ کر بچوں کے لیے کھانا بناتی، ان کا ہوم ورک کرواتی اور ان کے ساتھ وقت گزارتی۔ دن بھر کی تھکن اس کے چہرے پر ضرور آتی مگر دل میں وہ سکون تھا جو صرف محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ ابتدائی دنوں میں کئی مسائل آئے۔ ایک بار ایک بڑا کلائنٹ آرڈر منسوخ کرنے لگا تو افرا نے خود جا کر اسے سمجھایا۔ پرانے واجبات جو لوگ دینے سے کترا رہے تھے اس نے قانونی طریقے سے ان سے وصول کیے، دفتر میں غیر ضروری اخراجات ختم کیے، نئے آئیڈیاز لا کر مارکیٹ میں دلچسپی پیدا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کاروبار نے دوبارہ سانس لینا شروع کر دی۔ ملازمین جو پہلے صرف ایک گمشدہ مالک کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے اب افرا کی لیڈرشپ کو تسلیم کرنے لگے تھے۔ وہ صاف گو تھی، محنتی تھی اور سب سے بڑھ کر ایماندار۔ وہ ہر فیصلے میں ٹیم کی رائے لیتی، ان کی عزت کرتی اور سب کو ساتھ لے کر چلتی۔ افرا نے صرف کاروبار کو ہی نہیں سنبھالا، بچوں کو بھی ایک منظم اور خوشحال زندگی دینے کا عزم کر لیا تھا۔ کبھی کبھار افرا رات کو دیر تک جاگتی، لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر اکاؤنٹس کا جائزہ لیتی، مارکیٹنگ پلان بناتی یا آئندہ مہینے کے بزنس میٹنگز کی تیاری کرتی۔ کبھی بچے آ کر اس کی گود میں سر رکھ دیتے اور وہ انہیں گود میں لیے بھی کام مکمل کر لیتی۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اب ایک مقصد کے تحت تھا۔ باہر کی دنیا اب افرا کو پہچاننے لگی تھی۔ مقامی بزنس فورمز میں اسے دعوت دی جاتی، خواتین کو بااختیار بنانے والے پروگرامز میں اسے بطور مثال پیش کیا جاتا۔
ایک وہ وقت تھا جب وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی کسی کا بچا کھچا کھانے کا انتظار کرتی تھی، اور ایک یہ وقت تھا جب اس کے فیصلے لاکھوں کا کاروبار چلاتے تھے۔ اس کے اندر نہ کوئی غرور تھا، نہ کوئی دکھاوا، اس کی آنکھوں میں صرف عزم تھا اور دل میں شکر۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ اسے ملا ہے وہ خدا کی مہربانی ہے، مگر جو کچھ وہ حاصل کر رہی ہے وہ اس کی اپنی محنت کا صلہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ افرا نے اپنے لیے نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے جینا سیکھ لیا تھا۔ وہ ان کا سہارا تھی، ان کی محافظ اور ان کی ماں جیسی ہستی، اور اب وہ ان کے لیے ایک کامیاب مثال بھی بن چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان بچوں کی آنکھوں میں کبھی بھی مایوسی نہ اترے، اس لیے وہ ہر دن، ہر لمحہ خود کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرتی رہی۔ زندگی نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا، اور اب وہ زندگی کو جیتے جیتے دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے لگی تھی۔ بچوں کی ہنسی افرا کے کانوں میں رس گھولتی تھی، لیکن اس کی اپنی ہنسی اب کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ ہر صبح وہ بچوں کو جگاتی، انہیں تیار کرتی، ناشتے پر ان کی پسند کی چیزیں رکھتی اور اسکول کے دروازے تک چھوڑنے آتی۔ وہ ان کے لیے ماں، بہن اور دوست سب کچھ بن چکی تھی، مگر ہر بار جب وہ ان کی معصوم آنکھوں میں ایک ہی سوال دیکھتی، امی ابو کب آئیں گے، تو اس کا دل ایک بار پھر ٹوٹ جاتا۔ وہ جواب میں ہمیشہ مسکرا کر کہتی، بس جلدی ہی آئیں گے، تمہیں سرپرائز دیں گے۔ بچے خوش ہو جاتے، خواب بننے لگتے، اور افرا کے لیے دن کا وہ لمحہ ختم ہو جاتا، لیکن اندر ہی اندر وہ لمحہ اسے پھر سے خالی کر دیتا۔ ان کے جانے کو سال ہو چکا تھا، فون بند، رابطہ ختم، کوئی سراغ نہیں۔ افرا نے جتنا بھی تلاش کیا کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس نے ان کے پرانے دوستوں سے رابطہ کیا، کاروباری پارٹنر سے بات کی، حتیٰ کہ ان کے شناختی کاغذات سے کچھ سراغ لگانے کی کوشش بھی کی، مگر سب بے سود رہا۔ دن بچوں کے ساتھ مصروف گزرتے، لیکن رات افرا کی تنہائی کی گواہ بنتی۔ جب سب سو جاتے، وہ اپنے کمرے میں جا کر رضیہ کی الماری کھولتی، اس کے دوپٹے کو ہاتھ لگاتی، اس کی آواز کو یاد کرتی اور بے آواز آنسو بہاتی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا چلے جانا محض کوئی عام معاملہ نہیں۔ حسنین نے جو کچھ بتایا تھا وہ اب اس کے ذہن میں حقیقت بن کر چپک گیا تھا۔ وہ جن تھے یا اب بھی ہیں، مگر کہاں گئے، کیوں گئے، اور کیا کبھی واپس آئیں گے؟ کبھی کبھی جب حسنین یا اس کے چھوٹے بھائیوں میں سے کوئی اپنے والد کی پرانی تصویر نکال کر بیٹھ جاتا تو وہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے کچن میں جا کر برتن دھونے لگتی، یا موبائل پر کوئی مصروفیت دکھا کر کمرہ چھوڑ دیتی۔ وہ ان کے سامنے کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ امی ابو ہمارے لیے کیا لے کر آئیں گے جب آئیں گے؟ چھوٹے بیٹے کا سوال تھا ایک دن۔ افرا نے مسکرا کر کہا، بہت ساری چاکلیٹس، کھلونے، اور تم سب کے لیے نئی چیزیں۔ اور آپ کے لیے؟ میرے لیے بس ان کی خیریت۔ افرا نے بات ٹال دی۔ دل میں وہ جانتی تھی کہ شاید وہ کبھی واپس نہ آئے، مگر وہ جھوٹی امید کا سہارا دیے ہوئے تھی۔ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے بھی تھا، کیونکہ اگر وہ مان لیتی کہ وہ لوگ اب نہیں آئیں گے تو ساری دنیا، ساری ذمہ داریاں اور سارا اعتماد جیسے اس کے سر پر دھڑام سے گر جاتا۔ کبھی کبھی اسے وہ پہلا دن یاد آتا جب رضیہ نے اسے سڑک سے اٹھایا تھا، وہ لمحہ جب اس نے ایک شاپر میں کھانا دے کر افرا کی زندگی کو نئی کروٹ دی تھی۔ کیا وہ سب محض ایک اتفاق تھا یا کوئی قدرتی فیصلہ؟ اور اگر ایسا ہی تھا تو کیا قدرت نے اب اسے تنہا چھوڑ دیا ہے؟ مگر ان سب سوالوں کے باوجود افرا نے ہار نہ مانی۔ وہ بچوں کو وقت دیتی، ان کے ساتھ کھیلتی، انہیں نصیحتیں کرتی اور ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتی جو کبھی اس نے خود میں دیکھی تھی۔ ہر رات سونے سے پہلے تینوں بچے رضیہ اور ان کے شوہر کے لیے دعا کرتے اور افرا ان کی دعاؤں پہ آمین کہتی، دل ہی دل میں یہ مانگتی کہ اگر وہ لوگ واپس نہ بھی آئیں تو کم از کم ان بچوں کی یادوں میں ہمیشہ اچھے بنے رہیں۔ افرا کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، حقیقت اور امید کی۔ حقیقت کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ شاید لوٹ کر نہ آئیں، مگر امید، جو شاید سب سے ضدی جذبہ ہوتا ہے، کہتی تھی کہ ایک دن دروازہ کھلے گا اور وہ دونوں اندر آئیں گے، بچوں کو گلے لگائیں گے اور افرا سے شکریہ ادا کریں گے۔ اور اسی امید کے ساتھ افرا ہر دن جیتی رہی، ہر رات سوتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ کبھی کبھی زندگی بس ایک وعدے پر چلتی ہے، چاہے وہ وعدہ سچا ہو یا جھوٹا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ بچوں کو سلا کر افرا اپنے کمرے میں آئی تو دن بھر کی تھکن نے اس کے جسم کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی ہی تھی کہ اچانک انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ آواز معمول سے مختلف محسوس ہوئی، جیسے کوئی بار بار بٹن دبا رہا ہو۔ افرا چونکی، دل میں ایک انجانا خوف سا جاگا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر نیچے آئی، انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف گارڈ کی پریشان آواز تھی، بی بی جی، باہر ایک مرد اور عورت ہیں، بہت زخمی حالت میں، کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے، ابھی فوراً۔
افرا کا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا۔ ایک لمحے کو اسے لگا شاید وہ خواب دیکھ رہی ہے یا دماغ کوئی فریب دے رہا ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکلی۔ گارڈ دروازے کے قریب کھڑے تھے اور ان کے سامنے زمین پر وہ 2 لوگ نیم بے ہوش پڑے تھے جن کی شکلیں وہ 1000 بار اپنے ذہن میں دہرا چکی تھی۔ رضیہ اور اس کا شوہر، وہی جو مہینوں سے لاپتہ تھے، جن کی یاد میں بچے روز روتے تھے اور جن کے بارے میں افرا نے خود کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ وہ شاید کبھی واپس نہ آئیں، مگر وہ یہاں تھے، اس کے سامنے، زخمی، کمزور، مٹی اور خون میں لت پت۔ ان کی سانسیں بھاری تھیں اور جسموں پر خراشیں تھیں۔ رضیہ کی قمیص پھٹی ہوئی تھی اور اس کے شوہر کی آنکھ کے پاس ایک گہرا زخم تھا۔ افرا ایک لمحے کو ساکت رہی، پھر فوراً دوڑ کر ان کے پاس پہنچی۔ رضیہ، آپ لوگ کہاں تھے؟ یہ کیا ہوا؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دونوں بے ہوش ہو چکے تھے۔ افرا نے جلدی سے گارڈز کو اشارہ کیا، انہیں اندر لے چلو، جلدی۔ گارڈز نے بڑی احتیاط سے انہیں اٹھایا اور اندر لے آئے۔ افرا نے جلدی سے ایک کمرہ تیار کروایا، صاف چادر بچھائی، رضیہ اور اس کے شوہر کو لٹایا۔ پھر اس نے ڈاکٹر کو فون کیا جسے وہ بچوں کی وجہ سے جانتی تھی۔ فوراً آئیے، 2 لوگ ہیں، شدید زخمی ہیں، ہوش میں نہیں ہیں۔ ڈاکٹر 20 منٹ میں پہنچ گیا۔ اس نے زخموں کی مرہم پٹی کی، انجیکشن لگائے اور کہا، یہ لوگ جنگل میں کسی بڑے جانور کے حملے کا شکار لگتے ہیں، بہت کمزور ہیں، لیکن وقت پر علاج ہو گیا ہے، کچھ دن میں سنبھل جائیں گے۔ افرا نے شکریہ ادا کیا اور ساری رات ان کے سرہانے بیٹھی رہی۔ کبھی رضیہ کی نبض چیک کرتی، کبھی ان کے شوہر کے زخم پر پٹی ٹھیک کرتی۔ کئی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ وہ ان لمحوں کو نہ صرف یاد کر رہی تھی بلکہ یقین بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ لوگ واقعی واپس آ چکے ہیں۔ بچوں کو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے وہ دونوں ہوش میں آئیں، پھر وہ خود ان سے ملے۔ 3 دن تک رضیہ اور اس کے شوہر نیم بے ہوشی کی حالت میں رہے۔ افرا نے ان کی تیمارداری میں کوئی کمی نہیں آنے دی، جیسے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہو۔ 4تھے دن جب صبح کی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی، رضیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظریں کمرے میں گھومی اور پھر افرا پر ٹھہر گئیں۔ ایک لمحے کو جیسے وہ سب کچھ بھول گئی، پھر آنکھوں میں پہچان ابھری اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ افرا، اس نے سرگوشی کی۔ افرا جھک کر اس کے قریب ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ زندہ ہیں؟ رضیہ نے بمشکل سر ہلایا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد اس کے شوہر کو بھی ہوش آ گیا۔ وہ کمزور تھے مگر اب خطرے سے باہر تھے۔ افرا نے دونوں سے کچھ نہیں پوچھا، نہ ہی کسی بات کا تقاضا کیا۔ اس نے صرف ان کا خیال رکھا، دوائیں وقت پر دیں، ان کے لیے نرم غذا بنائی اور بچوں سے اب تک سچ چھپائے رکھا۔ جب وہ کچھ بہتر ہوئے، افرا نے صرف اتنا کہا، میں نے بچوں کو سنبھالا، آپ کے کاروبار کو دوبارہ زندہ کیا، لیکن آپ دونوں کے بغیر یہ سب ادھورا رہا۔ رضیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے افرا کا ہاتھ پکڑا جیسے شکر گزار ہو، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن ابھی الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ وہ سب کچھ جو مہینوں سے رکا ہوا تھا جیسے اب دوبارہ چلنے لگا تھا، لیکن ابھی باتیں باقی تھیں، وضاحتیں ادھوری تھیں، اور ایک کہانی تھی جو ابھی سنائی جانی تھی۔ مگر اس لمحے صرف ایک بات مکمل تھی، وہ لوٹ آئے تھے، زخمی، کمزور، خاموش مگر زندہ، اور افرا کے دل میں امید کا وہ چراغ جو کبھی بجھنے کو تھا دوبارہ روشن ہو چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ رضیہ اور اس کا شوہر اب کافی حد تک بہتر ہو چکے تھے، زخم بھر رہے تھے، جسموں میں تھوڑی سی جان لوٹ آئی تھی۔ افرا ان دونوں کی تیمارداری میں دن رات ایک کر چکی تھی، مگر اس کے دل میں جو سوال مہینوں سے سلگ رہا تھا وہ اب اور برداشت کے قابل نہ رہا۔ اس شام جب بچوں کو سلا دیا گیا اور پورا گھر خاموش ہو چکا، افرا رضیہ اور اس کے شوہر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے، ایک ساتھ، خاموش، جیسے کسی گہرے خیال میں گم ہو۔ افرا نے آہستگی سے کرسی کھسکائی اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کبھی آپ سے سوال نہیں کیا۔ افرا کی آواز نرم تھی مگر لہجہ واضح۔ نہ اس وقت جب آپ گئے، نہ اس وقت جب آپ لوٹے، لیکن اب مجھے سچ جاننا ہے۔ آپ کہاں تھے؟ کیا ہوا تھا؟ اور کیوں اچانک سب چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ رضیہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جیسے اس سے اجازت لے رہی ہو، پھر نظریں جھکا لیں۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، جیسے وہ الفاظ چن رہی ہو جو سب کچھ بیان کر سکیں۔ ہم نے تمہیں ہمیشہ سچ سے بچا کر رکھا۔ رضیہ کی آواز بھر آئی ہوئی تھی، لیکن شاید اب وقت آ گیا ہے کہ تم وہ جان لو جو ہماری دنیا کا حصہ ہے۔ افرا نے گہری سانس لی، تیار تھی وہ سب سننے کے لیے جو شاید اس کی دنیا بدل دے۔ رضیہ کے شوہر نے بات سنبھالی، ہم جن ہیں افرا،
تمہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ہم جنات کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ہم نے انسانی دنیا میں رہنا چنا کیونکہ ہمارے تینوں بچے اتفاقاً اس دنیا میں پیدا ہوئے اور انہیں اب یہاں ہی رہنا تھا۔ رضیہ نے سر ہلایا۔ ہم نے ایک عام زندگی جینے کا فیصلہ کیا۔ تمہیں اپنانا بھی اسی فیصلے کا حصہ تھا۔ تم ہم پر بھروسے کے لائق ثابت ہوئیں، بچوں کے لیے، ہمارے لیے، لیکن ہماری دنیا اتنی آسان نہیں جتنی یہ نظر آتی ہے۔ افرا کی سانس رک گئی، جیسے کوئی کہانی کا موڑ آنے والا ہو۔ جنات کی دنیا میں رشتے، طاقت اور حسد سب کچھ شدت سے ہوتا ہے، رضیہ نے کہا۔ میرے شوہر سے ایک جنزادی کو محبت تھی، پر شادی مجھ سے ہوئی۔ وہ یہ بات کبھی ہضم نہ کر سکی، برسوں خاموش رہی، لیکن پھر ایک دن بدلے کی آگ میں اس نے سازش کی۔ افرا کی آنکھوں میں حیرت تھی مگر زبان بند۔ اس نے ہمیں اغوا کروا لیا۔ ہماری دنیا کے قوانین سخت ہیں اور ثبوتوں کے بغیر کوئی بھی خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتا۔ اس نے ہمارے خلاف جھوٹے ثبوت کھڑے کیے اور ہمیں سب کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا۔ رضیہ کی آواز کپ کپا گئی۔ آقا جنات نے ہمارا مقدمہ سنا اور بغیر جانچ کے ہمیں مجرم ٹھہرا کر ہماری طاقتیں چھین لیں۔ ہمیں جلا وطن کر دیا گیا، جنات کی دنیا سے نکال دیا گیا۔ ہم ایک لمحے میں اپنی شناخت، مقام اور طاقت سے محروم ہو گئے۔ افرا نے دھیرے سے پوچھا، آپ لوگ واپس کیوں نہ آ سکے؟ اتنا وقت کیوں لگ گیا؟ شوہر نے گہری سانس لی۔ طاقتوں کے بغیر ہم نہ اڑ سکتے تھے، نہ شکل بدل سکتے تھے، نہ اپنا تحفظ کر سکتے تھے۔ ہم انسانی راستوں سے گزرے، چھپتے چھپاتے، جنگلوں اور ویرانوں سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے۔ جانوروں نے حملہ کیا، بھوکے رہے، زخمی ہوئے، مگر بچوں کی خاطر واپس آنا ضروری تھا۔ رضیہ کی آنکھیں نم تھیں۔ ہر قدم پر موت ساتھ چلتی رہی، لیکن ایک ہی چیز تھی جو ہمیں بچاتی رہی، تمہارا دیا ہوا یقین۔ ہمیں معلوم تھا تم ہمارے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑو گی، ان کی ماں بن کر ان کا ہاتھ تھامے رکھو گی۔ افرا کا دل جیسے کانپ گیا۔ اس نے رضیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے وہی کیا جو آپ میرے لیے کرتے اگر میں آپ کی جگہ ہوتی۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھا گئی۔ تینوں کے چہروں پر تھکن تھی، لیکن اس تھکن میں ایک سکون چھپا ہوا تھا، سچ کے ظاہر ہو جانے کا سکون۔ کیا اب آپ ہمیشہ یہیں رہیں گے؟ افرا نے آہستگی سے پوچھا۔ رضیہ نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ ہم یہاں مستقل نہیں رہ سکتے، ہماری دنیا ہمیں واپس بلاتی ہے، لیکن اب ہم تمہیں اس سفر میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تم ہماری بیٹی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ افرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں وہ سچائی، قربانی اور رشتوں کی اصل کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل پرسکون ہو چکا تھا کیونکہ اب وہ تنہا نہیں تھی، اب سچائی اس کے ساتھ تھی اور وہ اس سچ کے ساتھ جینا سیکھ چکی تھی۔ افرا خاموشی سے ان دونوں کی بات سنتی رہی، نہ حیرت کا اظہار کیا، نہ شکایت کی، نہ کوئی سوال کیا۔ سب کچھ سننے کے بعد وہ صرف سر جھکا کر بیٹھ گئی، جیسے دل کی ساری پرتیں ایک ساتھ کھل گئی ہوں۔ رضیہ اور اس کے شوہر کی آنکھوں میں ایک بے چینی تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ انہوں نے افرا سے بہت کچھ چھپایا۔ وہ اچانک چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ مہینوں تک اکیلی ان کے بچوں کو سنبھالتی رہی۔ رضیہ نے آہستگی سے کہا، ہم جانتے ہیں تمہیں بتانا چاہیے تھا، تمہارے ساتھ سچ بانٹنا چاہیے تھا، مگر کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ہم نے تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہا۔ افرا نے سر اٹھایا اور پہلی بار سیدھے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں تھکن تھی، ماضی کا بوجھ تھا، مگر ساتھ میں ایک نرمی، ایک سچائی بھی تھی جو وقت کے ساتھ اب واضح ہو چکی تھی۔ میں ناراض نہیں ہوں، افرا نے آہستگی سے کہا، نہ اس وقت تھی نہ اب ہوں۔ مجھے بس اتنا یقین تھا کہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں زندہ ہوں گے اور کسی نہ کسی دن واپس آئیں گے۔ رضیہ نے آگے بڑھ کر افرا کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں افرا، تم نے وہ کیا جو شاید ہم خود بھی نہ کر پاتے۔ تم نے نہ صرف ہمارے بچوں کو بچایا بلکہ ان کا دل بھی سلامت رکھا۔ افرا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ میرے بچے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے اور انہیں مجھ سے، بس یہی کافی ہے۔ وہ لمحہ نہ کسی رسم کا تھا نہ کسی اعلان کا، مگر پھر بھی بہت کچھ طے ہو چکا تھا۔ افرا اب اس خاندان کی بیٹی بن چکی تھی، صرف دل سے نہیں، رشتے سے بھی۔ بچوں کو اگلی صبح جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے امی ابو واپس آ چکے ہیں تو پورا گھر خوشی سے گونج اٹھا۔ وہ ان سے لپٹ کر روئے، سوالات کیے، دعائیں مانگی اور اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں سنائیں جو ان کی غیر موجودگی میں ہوئی تھیں، مگر سب سے زیادہ جسے وہ یاد کرتے رہے وہ افرا تھی۔ آپ ہی نے ہمیں سنبھالا، آپ ہی نے ہمیں کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ رضیہ یہ سن کر آنکھوں سے آنسو نہیں روک سکی۔ وہ جانتی تھی کہ افرا نے جو مقام بچوں کے دل میں حاصل کیا ہے وہ صرف محبت سے نہیں بلکہ قربانی اور خلوص سے حاصل ہوتا ہے۔ دن گزرنے لگے، مگر افرا کے دل میں اب پہلے جیسا بوجھ نہیں تھا۔ اس نے معاف کر دیا تھا،
اور جو کچھ کھویا تھا اس کی جگہ نئی شروعات نے لے لی تھی۔ وہ اب اسی گھر کا حصہ تھی، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی مشروطی کے۔ رضیہ اور اس کے شوہر نے افرا سے کہا، تم نے جو کچھ کیا وہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ اگر کبھی ہماری دنیا ہمیں واپس بلا بھی لے، تم ہمیشہ ہماری بیٹی رہو گی۔ تمہیں جو چاہیے ہماری طرف سے ہے۔ افرا نے صرف اتنا کہا، مجھے صرف آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے اور اتنا حق کہ میں ان بچوں کے قریب رہ سکوں، انہیں بڑے ہوتے دیکھ سکوں اور ان کی کامیابیوں میں ان کے ساتھ کھڑی رہ سکوں۔ یہ سن کر رضیہ نے اسے گلے لگا لیا، جیسے برسوں کی کوئی کمی پوری ہو گئی ہو۔ اس دن کے بعد سے گھر کا ماحول بدل گیا۔ افرا کی موجودگی اب ایک مددگار یا محافظ کی نہیں بلکہ برابر کے رکن کی تھی۔ فیصلے اب اس کی مرضی سے بھی ہوتے، رائے مانگی جاتی اور اس کی عزت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ اب اس مقام پر آ چکی تھی جہاں رشتے خون سے نہیں اعتماد سے بنتے ہیں، جہاں قبولیت کسی سرکاری کاغذ کے محتاج نہیں، دل کے دروازے کھولنے سے حاصل ہوتی ہے۔ شام کو جب سب مل کر بیٹھتے تو افرا سب کے بیچ میں ہوتی۔ بچوں کے کہکہے، رضیہ کی ہنسی، شوہر کی سنجیدہ باتوں میں نرم انداز، سب کچھ مکمل محسوس ہوتا تھا۔ مگر سب سے زیادہ مکمل افرا تھی، وہ جو کبھی فٹ پاتھ پر اکیلی بیٹھی تھی، آج ایک خاندان کے بیچ میں بیٹھی تھی، اپنائیت سے گھیری ہوئی، محبت میں ڈوبی ہوئی اور زندگی سے مطمئن۔ اسے اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، نہ کسی اور کے اعتراف کی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب وہ جہاں تھی وہیں اس کی جگہ تھی۔ ایک بیٹی، ایک ماں، ایک بہن اور سب سے بڑھ کر اس خاندان کا دل۔ صبح کی روشنی جیسے آج کچھ زیادہ نرم تھی، ہوا میں خوشبو تھی اور گھر کے ہر کونے میں خوشی کی ایک ہلکی ہلکی گونج۔ افرا آہستہ آہستہ صحن میں رکھے گلاب کے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے برسوں کی تھکن کسی اور دنیا میں رہ گئی ہو۔ کئی مہینے گزر چکے تھے رضیہ اور اس کے شوہر کی واپسی کو، اور اب سب کچھ ایک مکمل خاندان کی طرح چل رہا تھا۔ بچوں نے اپنی تعلیم میں شاندار کارکردگی دکھانا شروع کر دی تھی، بزنس مزید ترقی پر تھا، اور افرا اب صرف ایک سایہ دار شجر نہ تھی بلکہ اس کی اپنی زندگی میں بھی رنگ بھرنے والے تھے۔ رضیہ نے ایک روز اس سے بات کی، چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں تھما کر کہا، افرا، تم نے ہمارے لیے جو کچھ کیا وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کا نیا باب شروع کرو۔ افرا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میری زندگی تو یہی ہے، یہ گھر، آپ سب، بچے۔ رضیہ نے نرمی سے مسکرا کر کہا، یہ سب تمہارا ہی ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن ایک مکمل زندگی کے لیے ایک ہمسفر کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم کسی ایسے انسان سے رشتہ جوڑو جو تمہیں سمجھ سکے، عزت دے اور تمہارے ماضی کو بھی گلے لگا سکے۔ پہلے افرا نے ہچکچاہٹ محسوس کی۔ اس کے لیے یہ سب بہت بڑا فیصلہ تھا، مگر رضیہ اور شوہر کی نرمی، بچوں کی محبت اور حالات نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پھر ایک دن رضیہ نے اسے ایک خاندان کے بارے میں بتایا جن سے ان کی پرانی جان پہچان تھی۔ وہ لوگ نیک، پڑھے لکھے اور بااخلاق تھے۔ لڑکا ایک انجینئر تھا، اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب اس نے افرا کے بارے میں سنا تو وہ ماضی کی کہانی سن کر پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ اور زیادہ احترام محسوس کرنے لگا۔ پہلی ملاقات میں ہی افرا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص لفظوں سے زیادہ آنکھوں سے بات کرتا ہے اور دل سے سمجھتا ہے۔ اس نے افرا سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا نہیں، بلکہ صرف اتنا کہا، جو عورت اتنا کچھ برداشت کر کے بھی مسکرا سکتی ہے، وہ میرے گھر کی بنیاد بن سکتی ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہوئی تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بچے سب سے زیادہ پرجوش تھے۔ وہ افرا کے لیے کپڑے چننے گئے، کارڈز لکھے اور ہر ایک کو بتاتے پھرتے، ہماری آپی کی شادی ہے۔ شادی سادگی سے مگر خلوص سے ہوئی۔ ہر رسم میں آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، ہر دعا میں دل کی گہرائی۔ رضیہ نے افرا کو رخصت کرتے وقت گلے لگا کر کہا، تو بیٹی بن کر آئی تھی مگر اب دل کا حصہ بن کر جا رہی ہے۔ افرا کا نیا گھر محبت سے لبریز تھا۔ اس کا شوہر اسے ہر لمحے عزت دیتا، اس کے ماضی کو قبول کرتا اور اس کی موجودگی میں سکون محسوس کرتا۔ افرا نے بھی جلد اس نئے گھر کو اپنا لیا، اپنی نرمی، خلوص اور محبت سے ساس کے دل میں وہی جگہ بنا لی جو ماں جیسی ہوتی ہے۔ دوسرے گھر میں آنے کے باوجود افرا نے پرانے گھر سے ناتا نہیں توڑا۔ وہ روز بچوں سے بات کرتی، اکثر ان کے لیے تحفے بھیجتی، اسکول کی رپورٹس دیکھتی اور ہر کامیابی پر ان کی تعریف کرتی۔ رضیہ اور اس کے شوہر کے لیے وہ آج بھی بیٹی تھی اور ان کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں خاندان ایک دوسرے کے اور قریب ہو گئے۔ تہوار، خوشیاں، دکھ، سب اب مل کر بانٹے جاتے۔ افرا کا شوہر بھی بچوں سے محبت کرتا،
ان کے ساتھ بیٹھ کر ہوم ورک میں مدد کرتا، کہانیاں سناتا اور کبھی کبھار انہیں گھمانے بھی لے جاتا۔ یہ وہ زندگی تھی جس کا کبھی تصور بھی نہیں تھا۔ ایک فٹ پاتھ سے شروع ہونے والا سفر ایک چھت کے سائے میں آ کر مکمل ہو چکا تھا۔ افرا اب ایک نئی شناخت میں جی رہی تھی، بیوی، بہو، بیٹی، بہن اور ایک دوست۔ اس کے ماضی کی تلخیاں اب صرف یادوں کا حصہ تھیں جو اس کے ظرف کی گواہی دیتی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ کو چھیننے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ خاندان میں خوشی کی ہوا چل رہی تھی، بچوں کے چہروں پر اطمینان تھا، بزنس مزید ترقی کر رہا تھا اور افرا کے قدم ہر روز نئے یقین سے آگے بڑھ رہے تھے۔ زندگی آخر کار ایک نئے موڑ پر آ چکی تھی، جہاں ہر قدم پر خوشی کا استقبال تھا۔ وہ خوشی جو صرف پانے سے نہیں بلکہ صبر، برداشت اور خلوص سے حاصل ہوتی ہے۔ صبح کا سورج جیسے افرا کے لیے ایک نیا پیغام لے کر آیا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے چہرے پر سکون کا ایک گہرا سایہ تھا۔ وہ اب صرف ایک لڑکی نہیں رہی تھی جو سڑک پر بھوک سے لڑتی تھی، نہ ہی صرف وہ یتیم جسے دنیا نے ٹھکرایا تھا۔ وہ اب ایک کامیاب کاروباری تھی، ایک مکمل عورت، ایک ماں جیسی ہستی اور ایک محبت کرنے والی بیوی۔ اس کے شوہر نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، ہر قدم پر، ہر مرحلے پر۔ اس نے افرا کی خاموشیوں کو سمجھا، اس کی زخموں کو محسوس کیا اور بغیر کچھ پوچھے ہر درد پر مرہم رکھا۔ افرا کے دل میں اس کے لیے وہی اعتماد تھا جو برسوں پہلے رضیہ کے لیے تھا۔ وہ رشتہ جو سچائی، احترام اور قربانی سے جڑا ہو، وہ کبھی ٹوٹا نہیں کرتا۔ کاروبار اب کئی شہروں تک پھیل چکا تھا۔ افرا نے صرف خود کو ہی نہیں سنبھالا تھا بلکہ اپنے ساتھ ان تمام عورتوں کو بھی اٹھایا تھا جو ماضی میں اسی کی طرح کی تکلیفوں سے گزری تھی۔ اس نے خواتین کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے، چھوٹے شہروں میں برانچز کھولی اور ایک ایسے نیٹ ورک کی بنیاد رکھی جس میں نہ صرف پیسہ بلکہ عزت اور اعتماد بھی بانٹا جاتا تھا۔ بچوں کی زندگی بھی خوبصورت ڈگر پر چل رہی تھی۔ وہ اب بڑے ہو رہے تھے، سمجھدار، مہذب اور کامیاب۔ حسنین جو کبھی اپنی عمر سے بڑی باتیں کرتا تھا، اب کالج میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی بھی اپنی تعلیم میں آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ سب افرا کو آپی نہیں ماں کہا کرتے تھے، اور افرا کے لیے یہ لفظ کسی نام سے کم نہیں تھا۔ رضیہ اور اس کا شوہر اب مکمل طور پر انسانی دنیا میں رہنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ جنات کی دنیا سے رشتہ توڑنے کا مطلب تھا کہ وہ اپنی باقی ماندہ طاقتیں بھی پیچھے چھوڑ آئیں، مگر ان کے لیے یہ سب کچھ پیچھے چھوڑنا آسان تھا، کیونکہ یہاں انہیں وہ ملا تھا جو وہاں کبھی نصیب نہ ہوا: محبت، سکون اور ایک مکمل خاندان۔ افرا کے گھر میں اب وہ سب تھا جو ایک مکمل زندگی کے لیے چاہیے ہوتا ہے: ہنسی، رونق، ذمہ داریاں، محبت اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی بنیاد جو درد کے پتھروں پر کھڑی کی گئی تھی۔ وہ بنیاد اب اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اس پر کئی زندگیاں آرام سے کھڑی ہو سکتی تھیں۔ شام کے وقت جب سب مل کر صحن میں بیٹھتے، چائے کی خوشبو کے ساتھ کہے گونجتے، بچے پڑھائی کے قصے سناتے، رضیہ سب کے لیے کچھ خاص بناتی اور افرا دفتر کی باتیں سناتی، تو ایسا لگتا جیسے زندگی نے ہر زخم کا مرہم وقت کے ساتھ خود بنا لیا ہو۔ مگر افرا کے دل میں ایک بات ہمیشہ رہی: یہ سب کچھ بس اختتام نہیں تھا، یہ صرف ایک نئے باب کا آغاز تھا، ایک کہانی جو شاید یہاں مکمل نظر آئے مگر دراصل کئی کہانیوں کا دروازہ کھول رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اس کے خوابوں کی فہرست لمبی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جن لڑکیوں نے زندگی کے تھپڑ سہے ہیں انہیں وہ ایک نئی راہ دکھائے، جو بچے سڑکوں پر پلتے ہیں ان کے لیے وہ ایک سائبان بنے۔ ایک روز وہ ایک کانفرنس میں تقریر کر رہی تھی۔ اسٹیج پر اس کا تعارف کرواتے ہوئے میزبان نے کہا، یہ افرا ہیں جنہوں نے صرف اپنا نہیں بلکہ سینکڑوں زندگیوں کا رخ بدلا ہے، ایک جناتی داستان کی اصلی ہیروئن۔ افرا نے مائک تھاما اور کہا، میری کہانی کا انجام وہ لمحہ نہیں تھا جب مجھے سڑک سے اٹھا کر ایک گھر دیا گیا، نہ ہی وہ دن جب میں نے کاروبار سنبھالا یا شادی کی۔ میرا انجام شاید کبھی نہ آئے، کیونکہ میری ہر کامیابی ایک نئی شروعات بن جاتی ہے۔ تالیاں گونجنے لگیں اور افرا کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ وہ اب اس مقام پر تھی جہاں درد ماضی کا حصہ تھا اور مستقبل صرف خدمت، محبت اور تعمیر کا وعدہ تھا۔ رات کو جب وہ اپنے بستر پر لیٹی تو رضیہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تم نے ہم سب کی زندگی بدل دی افرا، تمہارے بغیر ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ افرا نے مسکرا کر کہا، آپ نے ہی تو مجھے پہلی بار زندگی دی تھی، میں نے تو بس اسے سنبھالا۔ یہ کہانی شاید الفاظ میں ختم ہو گئی ہو، مگر دلوں میں، وقت کی روانی میں اور آنے والی نسلوں کی دعاؤں میں یہ ایک ایسی روشنی بن چکی تھی جو کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ افرا کی کہانی انجام نہیں تھی، بلکہ ان سب کے لیے ایک آغاز تھی جو اندھیرے میں تھے مگر روشنی کے طلبگار تھے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔
اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔